بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ساتھی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں، اور ہمارے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کو بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے اور بڑے پیار سے، خلوص سے سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مسئلہ کی طرف نشاندہی کی ہے کہ نماز استخارہ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، تو آج چند باتیں نماز استخارہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ جب کوئی اہم مسئلہ یا کام درپیش ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا معلوم کرو۔ اس رضا کے معلوم کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے استخارہ اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب تردد ہو، بندہ کوئی فیصلہ نہ کرنے پائے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا فیصلہ کروں، تو اس وقت اللہ کی رضا لینے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اہل تقویٰ کا ہمیشہ سے معمول ہے کہ جب انہوں نے کوئی اہم کام کرنا ہو تو وہ اس سے پہلے استخارہ کر لیتے ہیں، پھر استخارہ سے ملی ہوئی رہنمائی کے مطابق وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے لیے استخارہ نہ کرنا حماقت ہے اور کم نصیبی ہے۔ لہٰذا کسی سفر پر جانا ہو، کوئی معاہدہ کرنا ہو، کسی کام کا ارادہ ہو، نیا کام شروع کرنا ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی مکان خریدنا ہو یا فروخت کرنا ہو، زمین کی خرید و فروخت ہو، کوئی بھی کام آپ نے نیا شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کرنا بہتر ہے اور اچھا ہے۔ استخارہ نیک اور صالح اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے جو شخص استخارہ کرنا چاہے اس میں نیک نیتی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، لہٰذا استخارہ نیک کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چور چوری کے لیے استخارہ کرے کہ فلاں چیز میں چرا لوں گا کہ نہیں، یا کوئی جوا کھیلنے والا جوا بازی کے متعلق استخارہ کرے کہ وہ جوا جیتے گا کہ نہیں، تو ایسا کرنے سے کچھ پتہ نہ چلے گا، کیونکہ یہ کام، یہ مقاصد برے ہیں، غلط ہیں، غیر شرعی ہیں اور گناہ ہیں۔ اس لیے گناہ کے کاموں میں استخارہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرتا ہے یا کرے گا وہ حماقت کرتا ہے اور جہالت کی بات ہے۔ اولیاء کاملین، اللہ کے جو نیک اور پارسا اور مقبول بندے ہیں، ان کو استخارہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ ذات باری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا گہرا رابطہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو انہیں استخارہ کے بغیر ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے استخارہ کی تعلیم ہم کو اس طرح دی جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو یا سفر کا ارادہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ یہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر دعائے استخارہ پڑھیں۔ وہ میں یہاں پڑھ نہیں رہا ہوں کیونکہ لمبی دعا ہے اور آج کل ہر بک کے اندر موجود ہے، انٹرنیٹ میں بھی آپ کو وہ دعا مل جائے گی۔ اور دعا پڑھتے ہوئے درمیان میں ایک لفظ آتا ہے، ان ھذا الامر، تو جب یہاں پہنچے اس کے اوپر ایک لکیر لگی ہوتی ہے، تو وہاں اپنے جو آپ نے کام کرنا اس کا خیال کریں، اس کی نیت کریں، تو پھر آپ بستر پر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں، اور سو کر اٹھیں جب، تو اس وقت دل میں مضبوطی سے جو بھی آپ کے بات آتی ہے اس کو وہ آپ کر ڈالیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اگر خواب آتا ہے آپ کو، خواب کے اندر آپ کسی سفید یا ہری چیز کو دیکھتے ہیں، سبز کو، تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کر ڈالیں۔ ریڈ یعنی لال یا سیاہ، بلیک کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ استخارہ
ایک دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن تک بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر دوسرے دن نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 7 دن تک آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرمائے، جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے، اور استخارہ شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.